فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جو لوگ واعتصموا بھی، انہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھام لی. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں فضل سے بھی نوازیں گے اور رحمت سے بھی نوازیں گے، اور صرف فضل اور رحمت سے نہیں نوازیں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ انہیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں گے. کتنا بڑا اس بندے کو صراط مستقیم مل گیا. اللہ کی قسم، اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی. پھر اوپر سے اللہ کا فضل، پھر اللہ کی رحمتیں. بچا کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. اور آج ایمان ان ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. جب یہ فکر لاحق ہو گئی تو پھر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمیں جوڑ لے. ایمان مضبوط ہونے کے بعد اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کو ہم نے ویسے بھی شفا بنا کے اور رحمت بنا کے اتارا ہے. جتنی کسی نے فکری اور قولی اور عملی بیماریوں سے بچنا ہے، اتنا اپنے فکر میں اور قول میں اور عمل میں قرآن کے احکامات کو لے آئے. اللہ ہر قسم کی بیماری اور روگ سے اسے محفوظ فرمائیں گے، شفا دیں گے. اور اللہ ذوالجلال رحمت کا بھی نزول فرمائے کہ اس کا فکر بھی خوبصورت ہوگا، اس کا قول بھی خوبصورت ہوگا، اس کا عمل بھی خوبصورت ہوگا. جس کو اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے، شفا مل جائے دنیا کی کوئی بیماری، اس کو کیا کہتے. سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. دعوت الوالد لولده، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں. ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد. اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی. دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد. لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 596، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں. دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا. ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے. اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنا. عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی، تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابھی وہ چند دن کے تھے،
وكان في بني اسرائیل يقال له جریج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج. كان يصلي، نماز پڑھ رہا تھا. جاءته امه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائے. فدعته فقال اجیبها او اصلی، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے. سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو. ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا. اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے. نوافل، تہجد اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے. سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتا. برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں. ماں کی بات کا جواب نہیں دیا. ماں نے بددعا دی، اللہم لا تمته حتى تريه وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ. وكان جريج في صومعته، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان. فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. فأتت راعيا، اس عورت میں شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی. فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا. یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا. جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا. فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی. فتوضا، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دے. اس کے وعدے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے. ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی. قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے. صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے. ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یہ تقوی ہے. طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقوی ہے. وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے،
یہ شریعت نے منع کر دیا ہے اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التقوی ترک ما تهوى لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں خل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاك التقى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو۔ فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها، جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ جاوزته قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیون کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم وأدوا ما افترض اللہ علیہم، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، تقوی روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے، تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف ہو، اس اللہ ذوالجلال کا خوف ہو، انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار اللہ ذوالجلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے۔ یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے۔ تقوی یہ ہے
کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے، تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے۔ ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے۔ ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے۔ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر، یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو، قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب، قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی امید کی گرہ بند ہے، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا، رب مجھے توفیق دے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت، قلب مخبت، اخبات والا دل۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے، میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے، میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے، دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے، میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال عندی کبارہ، جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کوئی نہیں، اتنا کمال ان کا دل تھا۔ آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے، بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ، آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں، دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے، کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے،
اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، چین پھر بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے، وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے۔ کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول، یہ چور ہوں گے؟ یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ خوف۔ کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا کل کو حساب نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں؟ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقة من هذه الشجرة، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی؟ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا تو دل، اللہ اس کو نیک بنا دے۔ معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے، میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل۔ متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا، جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے۔ 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے۔ یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا۔ اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ 8واں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل۔ ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے،
ایک زندہ دل ہے، ایک مردہ دل ہے. مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف. جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے، سنا ہی نہیں. قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے. اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے.